اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، لاہور سے شائع ہونے والے ادبی رسالہ صاحبان کا ایک حالیہ شمارہ میری نظر سے گزرا ہے۔ اس میں سرفراز سید کا ایک مضمون بھی شامل ہے، کچھ باتیں موسیقی کانفرنس کی کے عنوان پر۔ سرفراز سید نے اپنے اس مضمون میں موسیقی کانفرنس کے حوالے سے بعض دلچسپ یادیں ریڈرز کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور وہ باتیں یوں کہہ لیجئے ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ عرض کروں کہ سرفراز سید سے میں 1995 سے متعارف ہوں۔ ہوا یوں کہ میری پہلی کتاب شائع ہوئی، شوق ہم سفر میرا، تو میں نے اس کا ایک نسخہ روزنامہ پاکستان کے مالک اور غالباً چیف ایڈیٹر اکبر علی بھٹی کو برائے تبصرہ بھجوایا۔ انہوں نے یہ کتاب سرفراز سید کے سپرد کی۔ انہوں نے ایک تبصرہ لکھا جو اکبر علی بھٹی نے چھپنے سے پہلے مجھے بھجوا دیا کہ میں اسے ایک نظر دیکھ لوں۔ میری اس کتاب پر چھپنے والا یہ پہلا اخباری تبصرہ تھا۔ یوں سرفراز سید سے جو تعارف ہوا وہ زندگی بھر کے تعلق میں بدل گیا، اور میں ہمیشہ ان سے مل کر فیضیاب ہوتا رہا۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ سرفراز سید لکھتے ہیں، اور یہ بات وہ کر رہے ہیں 1963 کی، کہ موسیقی کانفرنس میں صدر ایوب نے بھی شمولیت کا عندیہ دے رکھا تھا۔ چونکہ ملک میں پہلا مارشل لا تھا، اس لیے اس کا دبدبہ بھی بہت تھا، اور اسی نسبت سے ایوب خان کا رعب بھی۔ جو انتظامات ان کی اس تقریب میں آمد کے حوالے سے کیے گئے ہوں گے ان پر گفتگو کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ جب ایوب خان مقام تقریب پر پہنچے اور کار سے اترے تو اچانک حفاظتی باڑ کے پیچھے سے مختار بیگم نمودار ہو گئیں۔ مختار بیگم کون تھی؟ ابھی ان کا تعارف آ جائے گا۔ ایوب خان کو سلام کیا اور کہا، حضور اب تو آپ پہچانتے ہی نہیں۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سیکیورٹی والوں نے مختار بیگم کو پیچھے دھکیل دیا۔ ایوب خان کا موڈ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ پنڈال میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھے تو پروگرام شروع ہوا۔ 40 منٹ کے اس پروگرام میں مختار بیگم نے بھی ایک غزل گانا تھی۔ وہ اسٹیج پر آئی اور اپنے مرحوم خاوند آغا حشر کی ایک غزل گانا شروع کی۔ غزل کیا تھی؟
غیر کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا، میری جانب سے تیرے دل میں غبار آ ہی گیا۔ اچانک مختار بیگم نے ایوب خان کی جانب ہاتھ سے واضح اشارہ کرتے ہوئے یہ آخری شعر پڑھا: جی میں تھا اے حشر بولیں گے نہ ان سے ہم کبھی، سامنے وہ بے وفا آیا تو پیار آ ہی گیا۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، پنڈال کہکہوں سے گونج اٹھا، ایوب خان کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اس پروگرام کو نشر ہونے سے روک دیا گیا اور مختار بیگم پر آئندہ موسیقی کانفرنسوں میں داخلے پر پابندی لگ گئی۔ 1971 کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محفل قومی ترانوں کی ہوئی، جنرل یحییٰ خان موجود تھے، لیکن حسب معمول انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ محفل شروع ہوئی، تلاوت اور حمدیہ کلام کے بعد جو گلوکار آیا، یحییٰ خان نے اسے پسند نہیں کیا اور سخت آواز میں گالی نما الفاظ میں بولے، یہ کیا زنخے لے آئے ہو، کوئی عورت نہیں ہے؟ اب گانے والی آنے لگی۔ یحییٰ خان نے انہیں بھی ڈانٹ دیا، صرف فریدہ خانم رہ گئی تھی۔ انہوں نے آ کر یحییٰ خان کو سلام کیا اور ایک ترانے کے بول اٹھائے۔ یحییٰ خان کہنے لگے، وہاں نہیں، یہاں میرے قریب آ کر سامنے بیٹھ کر گاؤ۔ فریدہ سٹیج سے اٹھ کر یحییٰ کے صوفے کے سامنے قالین پر بیٹھ کر گانے لگی۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، جنہوں نے فریدہ خانم کو دیکھا ہے انہیں معلوم ہے فریدہ خانم ہمیشہ ساڑی پہنے ہوتی ہیں، اور ہر گانے کے بول پر جب ہاتھ ذرا سا ہلتا ہے تو ساڑی کا پلو گر جاتا ہے، جسے وہ اٹھا کر بار بار سنبھالتی ہیں۔ فریدہ خانم نے پہلا بول اٹھایا تھا کہ ساڑی کا پلو گر گیا۔ وہ اٹھانے لگیں تو یحییٰ خان کہنے لگے، رہنے دو، اٹھانا نہیں۔ اس دوران ایک بریگیڈیئر نے کل پاکستان موسیقی کانفرنس کے صدر حیات خان سے کہا کہ فریدہ کو یہاں رہنے دیجیے، باقی سب لوگ اٹھ جائیں، کیونکہ سننے والوں میں بہت سے لوگ نشے میں ہیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، ہم واپس کوہ نور ریسٹ ہاؤس میں آ گئے اور میں نے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا ایک ساتھی کے ساتھ کہ فریدہ خانم وہاں رہ گئی ہیں۔ ساتھی ہنسا، کہنے لگا، سرفراز صاحب، آج تو فریدہ خانم کو صدر کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملا ہے، فکر نہ کریں، آ جائیں گی۔ ایک اور واقعہ 1967 کا، مشرقی پاکستان سے ایک مشہور گائیکا فیروزہ بیگم موسیقی کانفرنس میں آئیں۔ ان کے ساتھ ان کا ایک واقعہ بھی گردش کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ فیروزہ بیگم کی شادی ہوئی تو شادی کے روز دلہا دلہن کا چہرہ دیکھے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گیا
اور کہیں گم ہو گیا۔ کئی روز انتظار کیا گیا لیکن وہ نہیں آیا۔ فیروزہ نے بھی دوبارہ شادی نہیں کی اور گانا شروع کر دیا، تم بھلائے نہ گئے۔ ان کے ساتھ ہونے والے اس المیہ کے ساتھ نہایت سوز و گداز والا گانا فیروزہ بیگم کی اہم پہچان بن گیا، اور جہاں بھی جاتی ان کے اسٹیج پر آنے سے پہلے یہ واقعہ بیان کیا جاتا۔ وہ آ کر گاتی تو محفل کا رنگ بدل جاتا۔ انہیں یہ گانا گاتے ہوئے 26 سال گزر گئے مگر جانے والے کا کوئی نشان نہ ملا۔ فیروزہ نے سینکڑوں محفلوں میں یہ پرسوز گانا گایا۔ ایک بار وہ بہار کے شہر پٹنہ میں یہ گانا گا رہی تھی کہ مجمع میں سے ایک شخص چیخیں مارتا روتا ہوا اٹھا اور اسٹیج پر آ کر فیروزہ بیگم کے قدموں پر یہ کہتے ہوئے گر گیا کہ مجھے معاف کر دو، میں ہی وہ شخص ہوں جو پہلی رات تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ فیروزہ بیگم نے قدموں سے اسے اٹھایا اور کہا کہ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی، نہ میں تمہارے لیے گا رہی ہوں، اب میں کسی اور مقام پر پہنچ چکی ہوں، تم واپس چلے جاؤ۔ فیروزہ نے لاہور کی موسیقی کانفرنس میں اس گانے کو اتنے سوز اور درد کے ساتھ گایا کہ پورے ہال کی آنکھیں چھلکنے لگیں۔ یہ غیر فلمی گیت ہے کیا؟ اصل میں تو آپ یوٹیوب پر اس کی ریکارڈنگ سنیں تو مزہ آئے گا، لیکن میں اسے تحت اللفظ پڑھے دیتا ہوں آپ کے افادہ کے لیے۔ نغمہ ہے، تم بھلائے نہ گئے، ہائے بھلائے نہ گئے، ساتھ آنکھوں نے ہمارا تو دیا، آنسوؤں نے بھی سہارا تو دیا، داغ دل پھر بھی مٹائے نہ گئے، تم بھلائے نہ گئے۔ چاند نکلا تیری صورت لے کر، چاند نکلا تیری صورت لے کر، رات آئی تو مصیبت لے کر، غم کے بادل تو ہٹائے نہ گئے، تم بھلائے نہ گئے، آگ آہوں نے لگا کر چھوڑا، آرزوؤں کو جلا کر چھوڑا، ہم سے یہ دیپ بجھائے نہ گئے، تم بھلائے نہ گئے، ہائے بھلائے نہ گئے۔ ویورز، اسی طرز کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔